اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حیات صحابہ کے 16ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق ہے کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتے تھے، قبر کے عذاب سے، قبر کے سوالات سے، آخرت کے دن سے، اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہم کو اس چیز پر نہ پکڑ لے، کہیں اس چیز پر نہ پکڑ لے۔ تو چلیے دوستو، چلتے ہیں اپنے آج کی سبق کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، اگر آسمان سے کوئی منادی یہ اعلان کرے کہ اے لوگو، ایک آدمی کے علاوہ باقی تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے، تو مجھے اپنے اعمال کی وجہ سے ڈر ہے کہ وہ ایک آدمی میں ہی ہوں گا۔ اور اگر کوئی منادی یہ اعلان کرے کہ اے لوگو، ایک آدمی کے علاوہ باقی تم سب کے سب دوزخ میں جاؤ گے، تو مجھے اللہ کے فضل سے امید ہے کہ وہ ایک آدمی میں ہی ہوں گا۔ ایمان اسی خوف و امید کے درمیان کی حالت کا نام ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے ان سے فرمایا، اے ابو موسیٰ، کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر جو عمل کیے ہیں وہ عمل تو تمہارے لیے صحیح سالم اور ٹھیک رہے کہ ان کا اچھا بدلہ تمہیں اللہ کی طرف سے ملے، اور تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خصوصاً امارت کے زمانے میں جو عمل کیے ان سے تم سر برابر چوٹ جاؤ۔ اس زمانے کا خیر شر کے بدلے میں اور شر خیر کے بدلے میں ہو جائے، نہ کسی نیکی پر تمہیں ثواب ملے اور نہ کسی گناہ پر تمہاری پکڑ ہو۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا، اے امیر المؤمنین، نہیں، بعد والے زمانے کے اعمال سے سر برابر پر چوٹنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، بلکہ مجھے تو اس زمانے کے اچھے اعمال پر بڑے ثواب کی امید ہے، کیونکہ اللہ کی قسم جب میں بصرہ آیا تھا تو بصرہ والوں میں بدسلوکی کی اور عجب پن عام تھا، پھر میں نے ان کو قرآن اور سنت سکھایا، ان کو ساتھ لے کر اللہ کے رستے میں جہاد کیا۔ ان تمام اعمال کی وجہ سے مجھے اللہ کے فضل کی امید ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد والا زمانہ خصوصاً خلافت کے زمانے کے اعمال سے سرابر پر چوٹ جاؤں، اور اس زمانے کا خیر شر کے بدلے میں اور شر خیر کے بدلے میں ہو جائے، نہ کسی عمل پر مجھے ثواب ملے اور نہ کسی گناہ پر سزا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر میں نے جو عمل کیے ہیں وہ میرے لیے صحیح سالم رہے، ان کا اچھا بدلہ ملے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیزے سے حملہ ہوا اور آپ زخمی ہو گئے تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کو خوشخبری ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے کئی شہروں کو آباد کیا، نفاق کو ختم کیا، اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے لیے روزی کی خوب فراوانی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن عباس، کیا امارت کے بارے میں تم میری تعریف کر رہے ہو؟ میں نے کہا، میں تو دوسرے کاموں میں بھی آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ امارت میں جیسا داخل ہوا تھا اس میں سے ویسا ہی نکل جاؤں، نہ کسی اچھے عمل پر مجھے ثواب ملے اور نہ کسی برے عمل پر سزا۔ ابن سعد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی حدیث ایک اور سند سے نقل کی ہے۔ اس میں یہ مضمون ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ کو جنت کی بشارت ہو،
آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے اور بڑے لمبے عرصے تک ان کی صحبت میں رہے، اور پھر آپ مسلمانوں کے امیر بنائے گئے تو آپ نے مسلمانوں کو خوب قوت پہنچائی اور امانت صحیح طور سے ادا کی۔ حضرت عمر نے فرمایا، تم نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے، تو اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اگر ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب مجھے مل جائے تو اس وقت میرے سامنے آخرت کا جو دہشتناک منظر ہے، اس سے بچنے کے لیے میں وہ سب کچھ یہ جاننے سے پہلے ہی فدیہ میں دے دوں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تم نے مسلمانوں کے امیر بننے کا بھی ذکر کیا ہے، تو اللہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ امارت برابر سرابر رہے، نہ تو ثواب ملے اور نہ سزا۔ اور تم نے حضور کی صحبت کا بھی ذکر کیا ہے، تو یہ ہے امید کی چیز۔ اور ابن سعد کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے بٹھاؤ۔ جب بیٹھ گئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا، اپنی بات دوبارہ کہو۔ انہوں نے دوبارہ کہی تو فرمایا، اللہ سے ملاقات کے دن یعنی قیامت کے دن کیا تم اللہ کے سامنے ان تمام باتوں کی گواہی دے دو گے؟ حضرت ابن عباس نے عرض کیا، جی ہاں۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور ان کو یہ بات بہت پسند آئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مرض الوفات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر میری ران پر رکھا ہوا تھا، تو مجھ سے انہوں نے کہا، میرا سر زمین پر رکھ دو۔ میں نے کہا، آپ کا سر میری ران پر رہے یا زمین پر، اس میں آپ کا کیا حرج ہے؟ فرمایا، نہیں، زمین پر رکھ دو۔ چنانچہ میں نے زمین پر رکھ دیا تو فرمایا، اگر میرے رب نے مجھ پر رحم نہ کیا تو میری بھی ہلاکت ہے اور میری ماں کی بھی۔ اور حضرت مسور کہتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا گیا تو فرمایا، اگر مجھے اتنا سونا مل جائے جس سے ساری زمین بھر جائے تو میں اللہ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے اس سے بچنے کے لیے وہ سارا سونا فدیے میں دے دوں گا۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میرے لیے اللہ کے راستے میں کسی کی ملامت سے ڈرنا بہتر ہے یا اپنے نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ رہنا بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، جو مسلمانوں کے کسی کام کا ذمہ دار بنایا گیا ہو اسے تو اللہ کے راستے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور جو اجتماعی ذمہ داری سے فارغ ہو اسے اپنے نفس کی اصلاح کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، البتہ اپنے امیر کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ رکھے۔ حضرت اغر بنی مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہا تو انہوں نے آدمی بھیج کر حضرت عمر کو بلایا۔ جب وہ آ گئے تو ان سے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسے کام کی طرف بلانے لگا ہوں کہ جو بھی اس کی ذمہ داری اٹھائے گا یہ کام اسے تکھا دے گا، لہٰذا اے عمر، اللہ کی اطاعت کے ذریعے تم اس سے ڈرو اور اس سے ڈرتے ہوئے اس کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ سے ڈرنے والا ہی ہر خوف سے امن میں ہوتا ہے اور ہر شر اور مصیبت سے محفوظ ہوتا ہے۔ پھر اس امر خلافت کا حساب اللہ کے سامنے پیش کرنا ہوگا، اور اس کام کا مستحق صرف وہی ہے جو اس کا حق ادا کر سکے اور جو دوسروں کو حق کا حکم دے اور خود باطل پر عمل کرے اور نیکی کا حکم دے اور خود برائی پر عمل کرے اور اس کی امید پوری نہ ہو سکے گی اور اس کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہ اعمال آخرت میں اس کے کام نہ آئیں گے۔ لہٰذا اگر تم پر مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری ڈال دی جائے تو پھر تم اپنے ہاتھوں کو ان کے خون سے دور رکھو اور اپنے پیٹ کو ان کے مال سے خالی رکھ سکو اور ان کی آبرو ریزی سے اپنی زبان کو بچا سکو تو ضرور ایسا کرنا، اور نیکی کی طاقت صرف اللہ ہی سے ملتی ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یہ وصیت نامہ لکھوایا۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصیت نامہ انشاءاللہ کل بیان ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت فرمائے، آمین ثم آمین۔